اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارا یہ سلسلہ سوال و جواب پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم مفتی صاحب سے 3 سوالات کرتے ہیں، مفتی صاحب ان 3 سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ان 3 سوالات میں سے 2 سوالات ناظرین نے کمنٹ سیشن میں کیے ہیں۔ ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے سوال پوچھا۔ اسی طرح دیگر ناظرین کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور سوال کیجئے، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کمنٹ سیشن میں آپ سے یہ سوال ہوا کہ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین گھر میں کھانا بناتے وقت کھانے کو روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہیں؟ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز چکھنا، تو چکھنا جو ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک چکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف زبان سے چکھیں، اس کو حلق سے نیچے نہ اتاریں، بلکہ چکھنے کے فوراً بعد ہی تھوک کے ذریعے اسے باہر پھینک دیں۔ اور ایک چکھنا یہ ہوتا ہے کہ اسے حلق سے نیچے بھی اتارا جائے، جیسے کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ بریانی چکھ کے تو بتاؤ کیسی بنی ہے۔ صحیح۔ تو اب جب تک بندہ منہ میں لے گا، پھر اسے حلق میں سے نیچے اتارے گا، پھر بتائے گا کہ ہاں اچھی بنی ہے یا کیسی بنی ہے۔ ٹھیک، تو اب وہ صورت کہ جس میں صرف اس طرح چکھنا ہے کہ زبان سے چکھا اور تھوک کے ذریعے اسے باہر نکال دیا، جی، تو یہ جو صورت ہے نمک چکھنے کی یا کسی بھی چیز کے چکھنے کی، تو ایسی صورت میں اگر بغیر کسی عذر کے چکھا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور دوسری صورت جو ہے جس میں وہ چیز جسے چکی جا رہی ہے اسے حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ عذر ہو یا کوئی عذر نہ ہو، روزہ بہر 2 صورت فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے اس طرف کہ وہ کون سی صورت ہے یا وہ کون سا عذر ہے کہ جس کے سبب سے اگر کوئی چیز چکی جائے تو روزہ مکروہ بھی نہ ہو۔ جی، تو اس میں جو ہے فقہاء نے صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ کسی خاتون کا اگر خدا نخواستہ شوہر بدمزاج ہے، ظالم ہے، وہ کھانے میں نمک جو ہے تیز ہو جائے تب بھی یا کم ہو جائے تب بھی جو ہے وہ عورت کو جو ہے زد و کوب کرتا ہے یا سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو ایسی خاتون کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کھانے میں نمک چکھ لے، لیکن چکھنا ایسا ہی ہوگا کہ اسے زبان سے چکھا جائے اور تھوک کے ذریعے باہر پھینک دیا جائے۔ اس مسئلے میں وہ حضرات بھی شامل ہوں گے کہ جو بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں یا کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، باورچی ہیں، نان بائی ہیں، وہ اگر انہیں بھی قوی اندیشہ ہے اگر ہم کھانا نہیں چکھیں گے تو افسر جو ہے وہ سخت ناراضگی کا اظہار کرے گا اور نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو انہیں بھی یہاں پر رخصت دی جائے گی کہ وہ بھی کھانا چکھ لیں، لیکن چکھنا جو ہے وہ اسی طرح رہے گا کہ زبان سے چکھیں اور تھوک کے ذریعے اسے باہر پھینک دیں۔ اگر ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ناظرین چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب کمنٹ سیشن میں دوسرا سوال آپ سے یہ ہوا ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ کیا ہے، اس سے قبل یہ جان لیں کہ روزے کا فدیہ دے گا کون؟ جی، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ ہی غلط فہمیاں ہیں کہ کوئی بھی شخص بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری میں ہی جو ہے وہ فدیہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ روزے کی گنتی بعد میں پوری کر لے، جی، اور اگر کوئی روزے کی گنتی پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ صحیح۔ اب فدیہ کون سے بیمار ہیں کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں؟ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہو کہ اسے مزید اگلی زندگی میں صحت یاب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، نہ سردی میں وہ روزے رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جب رمضان آئیں گے، رمضان گزریں گے تو ان روزوں کا وہ فدیہ دے دے گا۔ اس میں اگر بیماری کا بھی میں تذکرہ کروں
تو چند مشہور بیماریاں ہیں، جیسے کچھ کینسر کی بیماریاں ایسی ہیں کہ کینسر کے ہوتے ہوئے روزہ وہ مریض نہیں رکھ پاتا، یا شوگر کا اگر کوئی مریض ہے تو شوگر میں بھی جو ہے وہ شوگر کا اگر ہائی اسٹیج ہو تو اس میں بھی روزہ جو ہے وہ مریض نہیں رکھ پاتا۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس سی کا لاسٹ اسٹیج ہے اگر، تو وہ مریض بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ ڈائلیسس پہ ہو جی تو وہ بھی بہر صورت روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ تو ایسے اگر کوئی مریض ہیں کہ جن کے مزید زندگی میں صحت یاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو پھر وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ ٹھیک، اب رہا سوال کہ فدیہ ہے کیا، تو وہ فدیہ قرآن نے وہی بیان کیا کہ طعام مسکین، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب اس کو عام لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو فقہا نے بیان فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی رقم کسی مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں دے دی جائے۔ اور فی زمانہ، جیسے ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ فی زمانہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامہ ذل العالی کی طرف سے جو موجودہ دور میں صدقہ فطر کی رقم جو ہے وہ ایک لسٹ کے طور پر جاری ہوئی ہے، ایک لسٹ کے طور پر جاری ہوئی ہے، اس میں صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار گندم کے حساب سے وہ 170 روپے۔ ٹھیک، تو یوں صدقہ فطر کی رقم آپ جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، تیسرا سوال میرا آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے ناخن وغیرہ اور سر میں تیل وغیرہ لگانا، یہ سب سلسلہ روزے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، روزے کی حالت میں بال کاٹ بھی سکتے ہیں، کٹوا بھی سکتے ہیں، اسی طرح سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں، اور کہیں درد وغیرہ اگر ہو رہا ہے تو وہاں پر بام لگا سکتے ہیں، وکس لگا سکتے ہیں، تیل کے ذریعے سے اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں۔ روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ بھی سوال تھا، ناخن کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے تینوں ہی سوالات کے جوابات بہت ہی خوب انداز میں دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ کرنا، علم دین حاصل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں دوبارہ عرض کروں گا، کمنٹ سیشن میں جو ہے سوال کیجئے، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔